اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک جو تم میں سے پھر گئے جس دن دو فوجیں ملی تھیں، انما استزلهم الشیطان، انہیں شیطان ہی نے لغزش دی تھی، ببعد ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کے باعث، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ شوال المکرم میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر قیادت غزوہ احد کے اندر جان نثاری کا مظاہرہ کیا، بے جگری سے اپنی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے رہے، کچھ نے جام شہادت نوش کیا، کچھ نے اپنی جان پر کھیل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع فرمایا۔ غزوہ احد دوسرا غزوہ ہے جو غزوہ بدر کے بعد پیش آیا، کہ بدر میں چونکہ بہت سے کافروں کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ مارے گئے تھے، 70 ان کے آدمی قتل ہوئے تھے، جن میں 24 کے قریب بہت بڑے بڑے سردار بھی تھے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ تو انہیں یہ جو شکست تھی وہ ہضم نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے اسی دن سے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم اگلے سال مسلمانوں کا قلع کما کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ لہذا انہوں نے پورا سال تیاری کی اور اپنا جو سرمایہ جو شام کی طرف وہ قافلہ لے کر جایا کرتے تھے، اس سارے سرمایے کو، منافع کو اس جنگ کے لیے وقف کرنے کا سب نے عہد کیا۔ ایک دوسرے کو وہ طعن و تشنیع بھی کرتے رہے کہ تم اگر ایسا نہ کرتے تو ایسا ہو جاتا، تم یوں کر لیتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا، وغیرہ وغیرہ، کہ بدر کے اندر جو ان کو شکست ہوئی تھی اس کا ملال اور رنج اور غم اتنا زیادہ تھا کہ وہ چین سے نہیں سوئے۔ چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا، اور جب بھی کوئی اہم معاملہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور یہ مشورہ کر لینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی اچھی سنت مطہرہ ہے۔ اس لیے اگر ہمیں بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہمیں بھی باہم مشورے کے ساتھ اس کو حل کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی فتنہ اور فساد کھڑا ہو، اختلافات کی صورت پیدا ہو۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم مشورے کے ساتھ اس معاملے کو حل کر لیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، قرآن پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے جو معاملات تھے وہ باہمی مشاورت کے ساتھ طے ہوا کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر سنی کہ کافر جو ہیں وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا صحابہ کو، مشورہ کیا کہ کیسے ان کا مقابلہ کیا جائے، دفاع کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہم ان کا مقابلہ کریں۔ لیکن جو صحابہ بالخصوص بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے پرجوش انداز کے ساتھ یہ رائے دی کہ اگر ہم مدینہ میں رہ کر اپنا دفاع کریں گے تو وہ سمجھیں گے کہ مسلمان کمزور ہو گئے، لہذا وہ ہمیں کمزور نہ سمجھیں، ہم باہر نکل کر ان کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرہ باندھی، جنگ کا لباس پہنا، باہر تشریف لائے، تو کچھ صحابہ کو محسوس ہوا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری یہ رائے پسند نہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ جیسے چاہتے ہیں ویسے کر لیجئے، ہم آپ کی جو رائے ہے اس پر سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یعنی جو صحابہ ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر رائے کو بھی اپنے لیے حکم سمجھا کرتے تھے۔ تو عرض کی کہ حضور آپ جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے آپ جو ہے وہ مدینہ کے اندر رہ کر اگر دفاع کرنا ہے تو وہ بھی ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نبی اپنے ہتھیار سجا لیتا ہے تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ پھر انہیں اتار دے۔ جب اللہ کی راہ میں جانا ہے تو اس میں کوئی پریشانی والی کیا بات ہے۔ چنانچہ 1000 صحابہ کا لشکر کہ جن کے اندر منافقین بھی تھے، جن کے اندر وہ جو عبداللہ بن ابی وہ جو منافقین ہے، منافقین کا سردار ہے، وہ بھی شامل ہے۔ جب وہ تھوڑا سا آگے بڑھے، شہر سے باہر مدینہ سے نکلے، تو ایک مقام سے اس نے اپنے 300 لوگوں کو جو ہے نا واپس بلا لیا، واپس مدینہ کی طرف آ گیا اور کہنے لگا کہ اس نے رائے یہ دی تھی کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کرنا چاہیے، لیکن کثرت رائے سے یہ طے پایا تھا کہ باہر نکل کر جنگ کی جائے۔ تو اس نے کہا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی اور اسے باہر نکل کر یاد آیا، یہ بھی اصل میں سازش تھی مسلمانوں کے خلاف، کہ جب ایک لشکر تیار ہو کر میدان جنگ کے لیے جا رہا ہو، 1000 لوگوں میں سے 300 لوگ جو ہیں وہ واپس نکل جائیں، واپس آ جائیں، تو ان کے اوپر ایک دہشت طاری ہوتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ اتنے سارے لوگ ہمارے فوجی ہم سے جدا ہو گئے ہیں، ہم کم رہ گئے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے وہ جو کم تھے ان کو بھی جو جرأت اور بہادری اور ایمان کی طاقت اور استقامت جو عطا فرمائی ہوئی تھی وہ کئی ہزار پر بھاری تھی۔ چنانچہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر، اور یہاں پر بھی جذبہ اور شوق شہادت نظر آتا ہے کہ ایک بچے جو تھے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، بچے بھی اس جنگ کے اندر شریک ہونے کے لیے آگے تھے، پیش تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے، ان کو واپس جانے کا آرڈر جاری ہوا، لیکن ان میں ایک بچہ ایسا تھا کہ جو بہت اچھا تیر انداز تھا، جو تیر بڑی مہارت کے ساتھ چلاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس مہارت کی وجہ سے اسے شامل ہونے کی اجازت عطا فرما دی۔ اچھا، جب اس کو اجازت ملی تو ایک اور بچہ کہنے لگا کہ حضور آپ نے، اچھا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہمیں جہاد کے اندر شامل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ حضور یہ جس کو آپ نے اجازت مرحمت فرمائی ہے اس سے میں تگڑا ہوں، میں قوی ہوں، آپ میری اور اس کی کشتی کروا کے دیکھ لیں، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور جب وہ کشتی کرنے لگے تو اس بچے کو کہ جو تیر انداز تھا اسے کان میں آہستہ سے کہہ دیا کہ بھئی تمہیں تو اجازت مل گئی ہے،
تم اگر مجھے بھی اس میں شامل کر لو، تھوڑا سا مجھ سے ہار جاؤ تو میں تمہارا زندگی پر احسان مند رہوں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ قربان جائیں ان کی سوچ اور فکر پر اور ان کے جذبہ شوق شہادت کے اوپر۔ کہا کہ تمہیں تو اجازت مل گئی ہے، مجھے بھی اس میں شامل ہونے کے لیے تم آسرا کر لینا، میں تمہیں گرا دوں گا تو میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ یہ تھا ان کا جذبہ جہاد۔ چنانچہ کشتی ہوئی اور وہ گر گیا، اس نے اس کو گرا لیا۔ دونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی، دونوں ہی جہاد کے اندر شریک ہو گئے۔ چنانچہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 700 افراد، 1000 نکلے تھے، 300 منافقین نکل گئے، الگ ہو گئے، ان میں کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی جو منافق نہیں تھے لیکن ان کے ورگلاوے میں آگے تھے، وہ بھی ساتھ نکل گئے تھے، لیکن جو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے جان نثاری کی حد کر دی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 جو فوجی تھے، مجاہدین تھے، ان کا ایک دستہ ایک خالی درے کے اوپر جو ہے وہ متعین فرمایا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں، اور فرمایا کہ تمہیں اسی درے کے اوپر ڈیوٹی دینی ہے، چاہے فتح ہو یا شکست، اسے آپ نے خالی نہیں چھوڑنا۔ جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری اور بہادر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ اکرام کا حسین بہادروں پر مشتمل جو حسین گلدستہ تھا، جس میں سے 50 اب اس درے کے اوپر چلے گئے ہیں، باقی رہ گئے ہیں 650۔ 650 افراد یہ ہیں، اور ادھر کافروں کی جو تعداد ہے وہ 3000 کے قریب ہے۔ کہاں 650، کہاں 3000 کا لشکر۔ لیکن جب ایمان کی قوت کے ساتھ مسلمانوں نے، صحابہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جذبہ ایمانی کے ساتھ اس جنگ کے اندر شرکت کی ہے، تو کفار کے چھکے چھڑا دیے، ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ کافر اپنا مال اور اسباب لے کر وہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ مسلمانوں نے مدد کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ حضرت عبداللہ بن جبیر نے منع کیا، انہوں نے کہا نہیں، آپ کی ہدایات یہ ہیں کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، لیکن باقی صحابہ نے اجتہاد کے طور پر کہا کہ نہیں، چونکہ جنگ جو تھی وہ ختم ہو گئی ہے، لہٰذا جنگ کے دوران یہ حکم تھا۔ ان میں سے 40 افراد جو ہے وہ دوسرے صحابہ کے ساتھ شامل ہو گئے ان کی مدد کرنے کے لیے، اور صرف 10 افراد جو ہیں صحابہ میں سے وہ بچے۔ چنانچہ ادھر کافر جو تھے وہ بھاگ چکے تھے، لیکن خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ دور سے یہ منظر سارا دیکھ رہے تھے، ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ کر انہوں نے دیکھا کہ یہ درہ جو ہے وہ خالی ہو گیا ہے اور بہت تھوڑے مجاہدین وہاں پر رہ گئے ہیں۔ انہوں نے کچھ لوگ جمع کیے اپنی فوج، اور پیچھے سے انہوں نے پہاڑی کا چکر کاٹ کر اس درے سے پھر مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ وہ جو 10 صحابہ تھے انہوں نے انہیں روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ جو حق تھا انہوں نے تو ادا کر دیا، لیکن وہ چونکہ کثیر تعداد میں تھے، وہ جب مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تو مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ایک تو یہ ہے نا کہ سامنے دشمن ہے، ادھر مسلمانوں کی فوج ہے، تو لڑیں تو سمجھ آتی ہے، لیکن جب اچانک پیچھے سے حملہ ہوا کہ جس کا وہم و گمان بھی نہ تھا، چنانچہ مسلمانوں میں کچھ جو ہے وہ ایسی بھگدڑ مچی کہ کچھ مسلمانوں کو آپس میں ہی لڑنے کا بھی جو ہے نا وہ
وہاں پر ماحول بن گیا آپس میں، یعنی پہچان ختم ہو گئی کہ یہ مسلمان ہے یا کافروں میں سے ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کا اس وجہ سے کافی نقصان ہوا۔ لیکن ایک یہ بھی خبر معروف ہو گئی، کیونکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے تھے، اور جو فوت تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبڑے میں یہاں اس کی کڑی، ایک دو کڑیاں چبھ گئی تھیں، جس کی وجہ سے ایک دانت مبارک تھوڑا سا شہید ہوا، آپ کو تکلیف ہوئی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے خون مبارک بھی نکلا۔ چنانچہ یہ جس نے حملہ کیا تھا اس نے کہا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا ہے۔ کافروں نے یہ جب اعلان کیا تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، چنانچہ کچھ جو ہے وہ سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئے کہ جن کی خاطر ہم اپنی جانیں قربان کر رہے تھے، جب وہی نہیں رہے تو ہمارا کیا مقصد رہ گیا۔ اس وجہ سے حوصلے پست ہوئے، لیکن جو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ کے ارد گھیرا تنگ کیے ہوئے تھے اور وہ آپ کی حفاظت پر مامور تھے، انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ کے ایک کونے میں ایک جگہ کے اوپر لا کر محفوظ مقام پر وہاں پر بٹھایا۔ یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ وہ جگہ جہاں احد پہاڑ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخسار مبارک رکھا، وہ روئی کی طرح نرم ہو گیا، اور وہ اپنے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت کے جذبات کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے استقبال کیا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ احد یحبنا ونحبہ، کہ یہ احد پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب صحابہ کو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باحیات ہیں، تو پھر جوش و جذبے کے ساتھ دوبارہ میدان جنگ کے اندر انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے اور کافروں کو بھاگنے پر مجبور کیا، اور جب انہوں نے اپنی شکست دیکھی تو پھر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے۔ لیکن یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات، جو حکم جو صحابہ نے اجتہاداً اسے خطا کر لی، غلطی کر لی، لیکن وہ اجتہادی خطا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ہمیں متعین کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دوران جنگ جب جنگ ختم ہو گئی تو ہمارا جو ڈیوٹی تھی وہ بھی پوری ہو گئی، لیکن جو لغزش ہوئی قرآن نے اس کا ذکر کیا، اور اللہ پاک نے فرمایا اللہ نے سب کو معاف فرما دیا ہے، اللہ نے ان کی معافی کا اعلان فرما دیا جو اجتہاداً ان سے خطا ہوئی تھی۔ لیکن یہاں دیکھیے صحابہ سے تو اجتہاداً وہ تھوڑی سی غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، کہ ان کے بہت سے صحابہ جو تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر بہادر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا، وہ شہید ہو گئے، اور ان کے جو اعضاء جو ہیں وہ بھی ان کو کاٹ کے ان کی بے حرمتی کی گئی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، صحابہ کو بہت اس سے افسوس ہوا کہ اتنے جو عظیم مجاہد تھے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو کفن دیا، وہاں پہ ان کی قبریں تیار کی گئیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کی نماز جنازہ پڑھائی، وہاں پر کچھ روز قیام کیا، اور پھر واپس جو ہے وہ تشریف لے آئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی لغزش کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا۔ آج ہم دین اسلام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کتنی لغزشیں کر رہے ہیں، کتنی خرابیاں ہیں، کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ تو جو آج ہماری کیفیت ہے، آج ہماری جو حالت ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ، کبھی افغانستان کے اندر، کبھی عراق کے اندر، اور اب فلسطین کے اندر کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے۔
اور پوری عالمی برادری جو ہے، عالم کفر جو ہے وہ متحد ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ بالکل خاموش ہیں، ان کے کان پر کوئی جوں تک نہیں رینگ رہی۔ اس یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی طرف آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کہ جب میری سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہوگا، اس فتنے کے دور کے اندر جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنے کی طرف آنا چاہیے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تمہیں محبت فرمائے گا، یعنی تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس کے اوپر عمل کریں گے، ہم اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مان کر اپنی یہ دنیا بھی روشن کریں گے، آخرت بھی روشن کریں گے، تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کے پیارے بن جائیں گے، اور پھر یہ جو آزمائشیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اور یہ جو زوال ہے، وہ بھی عروج کی صورت کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی رحمت بھی نازل ہوگی، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ قربانیاں دینی ہیں، ہمیں کچھ احساس کرنا ہے کہ ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں، عوام الناس کا بھی اس کے اندر قصور ہے، جو حکومتیں ہیں، حکمران ہیں، ان کو تو الگ رکھ لیجئے کہ وہ تو بالکل بے حس ہو چکے ہیں، لیکن عوام جو ہیں ان کے بھی کچھ فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں کہ ایک طرف وہ یہ دل کے اندر غمگین ہوتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ، فلسطین کے بچوں کے ساتھ، فلسطین کی عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو ظلم کرنے والے ہیں، ان کے ہم جو ہیں وہ ممید و معاون ثابت ہو رہے ہیں، ہم ان کی معاونت کر رہے ہیں۔ کس طرح کہ انہی کی بنائی ہوئی جو مصنوعات ہیں ان کو ہم خریدتے ہیں، ان کو اس کا منافع جاتا ہے، اور اس کی صورت کے اندر وہ اس سے اسلحہ خریدتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ٹیکنالوجی کے اندر آگے بڑھ جاتے ہیں، علم کے میدان میں، سائنس کے میدان میں وہ ترقی کرتے ہیں، عروج حاصل کرتے ہیں، اور پھر اسی سائنس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے مسلمانوں کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کی خواتین کو، ان کے بچوں کو، ان کے مذہبی جو افراد ہیں، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، سب کو وہ شہید کر رہے ہیں، اور ہم بڑے فخر کے ساتھ کبھی پیپسی پی رہے ہوتے ہیں، کبھی 7 اپ کا جو ہے نا وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کے جو میکڈونلڈ برگر جو ہیں ان کو استعمال میں لاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم یہ برداشت کر لیں کہ ہم نے یہ منہ کا ذائقہ جو ہے وہ اس کی خاطر اپنے مسلمان جو بھائی ہیں، جو بچے ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کو اس میں معاونت نہیں کرنی۔ کم از کم یہ ہم اگر کر لیں تو ہم یہ تو اپنا فرض جو ہے، حق جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا کوشش کریں، بلکہ تہیہ کریں، عہد کریں کہ ہم ان مصنوعات کو یوز نہیں کریں گے کہ جن کو بالواسطہ یا براہ راست جو یہودیوں سے تعلق رکھتی ہیں، جو کافروں سے تعلق رکھتی ہیں، جو مشرکین سے تعلق رکھتی ہیں، جو اہل مغرب کی پیدا کردہ ہیں، تیار کردہ ہیں، ہم ان سے استفادہ نہیں کریں گے، اور اس کا منافع جو ہے وہ ان کو نہیں پہنچائیں گے، بلکہ وہ پروڈکٹس جو ہمارے اپنے وطن کی پیدا کردہ ہیں، ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کی پیدا کرتا ہے، اگرچہ اس کے اندر کوئی کمی بھی ہو، کوئی نقصان بھی ہو، ہم ان کو استعمال کریں گے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے جو قاتل ہیں، جو ان کو شہید کرنے والے ہیں، ان کی ہم مدد اس مد کے اندر نہیں کریں گے۔ یہ بظاہر ایک معمولی چیز ہے، لیکن اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اگر مسلمان پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں
تو وہ فوری طور پر جو ہے وہ یہ خون ریزی بھی بند کر دیں گے، لیکن انہیں پتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بے حس ہو چکے ہیں، ان کے اندر احساس نہیں ہے، اور جب احساس زیاں چاہتا رہے تو پھر کسی کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کتنے معاملات پیش آئے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ اس میں غور و فکر نہیں کرتے، ہمیں اس میں سوچنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی باشعور ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ واقعتاً اس سے بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔